ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین، قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں جو میرے ایک بھائی نے کیا ہے، اور پھر کتاب و سنہ کی روشنی میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سوال و جواب کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور بات کو سمجھنے اور اس سے مطمئن ہو جانے کے بعد خود عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا۔ حضرات گرامی، سوال یہ ہے کہ کسی بچے کی پیدائش کے 7ویں دن سے پہلے یا اس کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لیے جو دن مقرر کیا ہے وہ بچے کے پیدائش کا 7واں روز ہے، لہذا اس سے پہلے نہ عقیقہ کرنا درست ہے اور نہ اس کے بعد کرنے کی شرعی طور پر گنجائش ہے۔ آئیے ہم اب اس سلسلے کی دلیل سنیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام رحیم بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویہلق رأسہ۔ اس روایت کو سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، اس لیے اس کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے گا، اسی دن اس کا نام رکھا جائے گا اور اسی 7ویں دن اس کا سر مونڈا جائے گا۔ حضرات گرامی، اس حدیث سے نومولود بچے، نیو بورن بیبی کے تعلق سے جہاں اور باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نومولود بچہ ہو یا بچی، اس کا عقیقہ اس کی پیدائش کے 7ویں روز کرنا سنت ہے، اور یہی بات صحیح اور حق ہے۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ 7ویں دن کے بعد بھی عقیقہ کرنے کی گنجائش بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکا تو 14ویں دن کر لے، اگر 14ویں دن نہ کر سکا تو 21ویں دن کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ بات کس بنیاد پر کی جاتی ہے اور کہاں تک یہ چیز درست ہے۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں جب غور کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کی غلط فہمی، مغالطے اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ اور سبب ایک حدیث ملتی ہے، جس حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ العقیقۃ تذبح ل7 او ل14 او ل21، کہ عقیقے کا جانور 7ویں روز ذبح کیا جائے گا یا 14ویں روز یا 21ویں روز۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہی امام البانی رحمہ اللہ ہیں جن کی ایک دوسری کتاب ہے ارواء الغلیل، اس کے اندر انہوں نے اسی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لکھا ہے کہ یہ حدیث نان اتھینٹک اور ضعیف ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر الاسناد الصحہ ولکن لہ علتان، کہ اس حدیث کی سند ظاہری طور پر تو صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر 2 خرابیاں ہیں۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ارواء الغلیل کے اندر، والیوم 4 پیج نمبر 369۔ پہلی خرابی وہ ذکر کرتے ہیں الانقطاع بین عطا و ام قرظ القابیہ، کہ پہلی خرابی یہ ہے کہ اس کی سند کٹی ہوئی ہے، منقطع ہے، عطا اور ام قرظ کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر شذوذ اور ادراج، اس چیز کو اہل علم سمجھتے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اب یہاں پر بات یہ آ گئی کہ ایک ہی عالم کی 2 کتاب ہے، اور وہ ایک کے اندر صحیح لکھتا ہے، دوسرے کے اندر اس حدیث کو ضعیف لکھتا ہے،
تو اب ہم کس کو صحیح مانیں، کس کو ضعیف مانیں، کس کو قابل عمل مانیں، کس کو ناقابل عمل مانیں؟ خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہی سوال ایک جلیل القدر عالم شیخ محمد صالح المنجد کے سامنے رکھا گیا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں اس حدیث کو جس کے اندر ہے کہ عقیقہ اگر 7ویں روز نہ کیا جا سکا تو 14ویں روز کر سکتا ہے، 14ویں روز نہ کر سکا تو 21ویں دن کر سکتا ہے، اس کو انہوں نے اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے اور ارواء الغلیل کے اندر ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ہم اس کو صحیح مانیں کہ ضعیف مانیں؟ تو علامہ منجد فرماتے ہیں کہ اذا کان للشیخ الالبانی اجتہادان فی الحدیث، کہ اگر امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کے سلسلے میں 2 رائے اور 2 بات کہی ہو تو ان دونوں باتوں میں غور کیا جائے گا۔ فَالْأَظْهَرُ مِنْهُمَا مَا بَيَّنَ فِيهِ حُجَّتَهُ وَفَصَّلَ قَوْلُهُ، اور ان دونوں رائیوں، دونوں باتوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور صحیح وہ بات مانی جائے گی جو بات انہوں نے دلیل کے ساتھ کہی ہے، جس کی دلیل پیش کیا ہے اور جس بات کو نہایت واضح اور تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ بِتَضْعِيفِ الْحَدِيثِ، اور اس تعلق سے جو ہم غور کرتے ہیں تو ان کی وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے جس میں اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو عقیقہ 7ویں دن کرنے کی بات کی ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکا تو 14ویں دن، اور 14ویں دن بھی نہ ہو سکا تو 21ویں دن، اس تعلق کی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، نون اتھینٹک ہے، ناقابل عمل ہے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ جو ہے یہی ہوتا ہے۔ علامہ منجد کے اس سوال و جواب کو اگر آن لائن آپ دیکھیں تو اس کا نمبر ہے 143079۔ حضرات گرامی، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے یا بچی کا عقیقہ 7ویں دن ہی کرنا سنت ہے، 7ویں دن کے علاوہ کسی دوسرے دن کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل اور عبادت کو اخلاص اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر دونوں جہان میں ہمیں کامیاب بنائے، آمین۔ آئیے چلتے چلاتے سنت کی عظمت و اہمیت کے تعلق سے ایک شعر سن لیں۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گما کا دخل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل و عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔